بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آج کے خطبہ جمعہ میں کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس عنوان کے تحت کتاب سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شمار درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ کا نہارا جن کا نام اسم کرام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنیں، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن کریم سورہ اعراف سے ایک آیت اور صحیح بخاری سے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس عنوان کے تحت کتاب سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. بیان میں نقطۂ توحید آپ کو سجدہ ہے، تیرے دماغ میں ایک خانہ ہے تو کیا کہے، مت مانگ کچھ نہ مانگ، بشر سے ذرا نہ مانگ،
یہ مہینہ ماہ سفر ہے، اور آج سفر کی 14 تاریخ 1445 ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق محرم کے بعد یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام سفر کس مناسبت سے رکھا گیا؟ زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں مشرکین لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر کے نکل جاتے تھے، سفر پر نکل جاتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ تو اسلام سے قبل اہل عرب میں بہت سی بدعات، رسومات، توہمات، خرافات پائے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل جو دور، وہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں چاشوبے کے دن کو منحوس سمجھتے تھے، اور مہینوں میں سفر کے مہینے کو یہ کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ برکت سے خالی ہے، نامبارک مہینہ ہے۔ یہ عقیدہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام سے آنے سے پہلے عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ تو آئیے زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کی دو بڑی خرابیاں۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ پہلی خرابی، جیسے مان لو محرم کا مہینہ آیا تو اگر محرم کے مہینے میں اگر کسی سے جھگڑا کرنا ہے، کسی سے انتقام لینا ہے، تو ایسی صورت میں آپس میں بات کر لیتے، ٹھیک ہے لڑائی کے لیے نکل جائیں گے، جھگڑا کر لیں گے۔ یہ جو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ بنا لیں گے، اس کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کو محرم کا مہینہ بنا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس ایک برائی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے مشرکوں کی دوسری برائی یہ تھی، سفر کے مہینے کو کڑوا مہینہ بولتے تھے۔ سفر کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ نہیں، اس کے اندر بھلائیاں نہیں، یہ سفر کا مہینہ بہت ساری آفتیں، بہت ساری بلائیں اس سفر کے مہینے میں آتی تھی۔ دیکھیے جب تک ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں، ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان اگر جتنا ہمارا مضبوط رہے گا تو اس وقت تک ہمارے اعمال درست رہیں گے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، ہمارا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، تو ہمارے اعمال بھی صحیح نہیں، اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کے لوگ بولتے ہیں یہ سفر کا مہینہ اچھا مہینہ نہیں، اسی لیے سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے۔ یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، یہ مہینے میں بھلائیاں نہیں ہیں، یہ مہینے میں فائدے نہیں ہیں۔ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اس غلط عقیدے کی اللہ کے نبی نے تردید کی۔ پیارے نبی نے فرمایا لا ادوا ولا قیادہ
سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کی اعمال درست نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سے دنیا کی مصیبتوں میں اللہ رب العالمین دو چار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفر کے مہینے کی جو تعریف فرمائی، سفر کا مہینہ کوئی حقیقت نہیں، زمانے جاہلیت کا عقیدہ آج بھی کچھ لوگوں میں سفر کے مہینے کے متعلق یہ شبہ ہے۔ سفر کا مہینہ ہے یہ کل تک جو دن گزرے 13 دن، سفر کے شروع کے 13 دن کے متعلق جو لوگ ایمان سے عاری ہیں، جو لوگ صحیح عقیدہ نہیں ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل نہیں رکھتے، سفر کے شروع کے 13 دن کو 13 تیزی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ 13 تیزی بولتے ہیں۔ ان سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بڑی تیزی سے مصیبتیں آئیں گی، بڑی تیزی سے آفتیں آئیں گی۔ اسی لیے شادی بیاہ نہیں کرتے۔ کسی کی اگر شادی ہو گئی ہے، سفر سے پہلے کسی کی شادی ہو گئی ہے، جوڑے کو بولتے ہیں، میاں بیوی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، شوہر بیوی کے پاس نہیں جانا، بیوی کو اس کے میکے بھیجتے ہیں، تم اپنے میکے چلے جاؤ، اپنے شوہر کے پاس مت رہیے۔ کوئی پرانا جوڑا ہے، پرانے جوڑے کو بھی کہتے ہیں ذرا احتیاط کر دو، ذرا احتیاط کر دو، یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس کہتا ہے وہ مسلمان منحوس ہے، اس کا عمل منحوس ہے، اس کی کیا ہے، اس کی برے کرتوت منحوس ہے، اس کی زندگی منحوس ہے۔ آج سفر کے مہینے کو منحوس کس نے بنایا؟ سفر کا مہینہ کون بنایا؟ اللہ رب العالمین بنایا۔ اللہ کا بنایا کوئی دن، اللہ کا بنایا کوئی وقت، اللہ کا بنایا کوئی گھڑی، یہ منحوس ہے؟ اللہ کی نحوست والی کوئی چیز بنایا؟ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے، سبحان الذی عذاب النار، اللہ اپنی کائنات میں خوف و ڈر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان آسمان کی پیدائش میں غور کرو، زمین کی پیدائش میں غور کرو، اللہ رب العالمین کی کوئی چیز بے بنا نہیں بنایا، دنیا کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنایا، ہر چیز اللہ رب العالمین۔ انسان اگر سفر کے مہینے کو کڑوا مانا جیے، برکتیں نہیں ہیں سفر کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو اگر کوئی کڑوا مہینہ، اگر یہ برا مہینہ ہوتا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے وہ انسان، بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی سے، یوصینی بما، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دے رہا ہے، آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں زمانہ ہوں۔ کوئی آخر زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آخر اللہ کا برا کیا جواب دے گا؟ قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا، اللہ کیا بولی کرے گا، اللہ کیا جواب؟ ہائے مختصر سے بات تو دو چار باتیں آپ نے مجھے گزار کر دی۔ پہلی بات، زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو بھی منحوس بولتے تھے، شوال کا مہینہ بھی اچھا مہینہ نہیں بولتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرا نکاح نبی سے ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہے میرا نکاح نبی سے شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری صدی بھی شوال کے مہینے میں بھی۔ اگر شوال کا مہینہ اگر منحوس ہوتا، میں ساری بیوی اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں میں منحوس ہوتا۔ اللہ کا فضل، امہات المؤمنین میں میں خاموش نصیب ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں۔ بھائیو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ فی نفسہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہی سفر کا مہینہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے نبی نے سب سے پہلا نکاح پیارے نبی نے جن سے کیا وہ ابا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ بھائیو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کتنے بڑے کارنامے ہیں۔
بتائی گئی. حال ہی میں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا چندرائن 3 کا واقعہ ہم نے سنا. انسانیت انسان پر قدم رکھی جس میں ہمارے مسلم سائنسدانوں کی بڑی محنت ہے. الحمدللہ ہمارا ملک اوپر کیا. سفر کی 5 تاریخ تھی، سفر کی 5 تاریخ چندرائن 3 کا واقعہ پیش آیا. اور یہ واقعہ عالمی طور پر بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ہمارا بھارت خوشی منایا کہ انسانی تہذیب چاند پر یہ چاند سورج ستارے سیارے اللہ آپ کے لیے مسخر کیا ہے. انسان تو اتنا اشرف ہے، اے انسان اتنا اکرم ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے. زمانے جاہلیت لوگ پرندوں کو منحوس بولتے، پرندے کو منحوس بولتے، پرندے تک بھی نہیں چھوڑتے. الو ایک پرندہ ہے، وہ الو پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھا، گھر والا بولتا میں مر جاتا ہوں. الو پرندہ گھر پہ بیٹھا، میں نہیں رہتا میں مر جاتا ہوں. میں نہیں مرا، میری فیملی میں کوئی ایک آدمی مر جاتا، مصیبت آتی. زمانے جاہلیت میں الو پرندے کو بھی منحوس سمجھتے تھے. نبی نے فرمایا ولا یہ الو پرندہ گھر پہ بیٹھا، یہ کسی کے اوپر سے گزرا. زمانے جاہلیت کا عقیدہ حاملہ عورت کے اوپر سے اگر یہ الو پرندہ گزر گیا تو بچہ مردہ پیدا ہوتا. اعوذ باللہ فاسق غلط افکار، غلط خیالات اور عقیدے کی کتنی زمانے جاہلیت کیا کرتے ہوتے. سفر پہ نکلنا بولے تو کیا کرنا، پرندے کو لیتے، پرندے کو وہ پرندہ رائٹ چڑھے گا ہوتا، ہمارا کام بنتا، ہمارا سفر اچھا تھا. وہ پرندہ اگر لیفٹ سائڈ ہوتا نہیں جانا، پرندہ لیفٹ سائڈ چلے گیا، پھل لیتے اسے بشمولی لیتے، کہتے کہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، ہمارا جانا مناسب نہیں ہے. یہ زمانے چاہیے. ہم نے سنا تاریخ کے بعد لکھی ہوئی ہے تیمور لنگ، یہ نہ کوئی عالم حافظ کس قرآن گزرا ہے. تیمور لنگ جب دریائے جمنا پار کرنا چاہا، جوتش نے کہا وقت منحوس ہے. جوتش نے کہا تیمور لنگ سے وقت اچھا نہیں ہے، یہ گھڑی اچھی نہیں ہے، یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، آپ مت جائیے. تیمور لنگ نے جواب دیا ہم ارباب توحید ہیں، ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، ہم کسی وقت پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے. کیا بھائیو، آج عقیدے کی کمزوری، آج معاشرے میں کتنے غلط افکار، کتنے ایسے رسوم و رواج. ہمارا اللہ کا جتنا ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، یہ سارے رسومات، یہ وسوسے، یہ توہمات سے دور رہے گا. آدمی کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے بولے تو عقیدہ مضبوط نہیں، قدم قدم پہ وہ جنبش کھا جائے، قدم قدم پہ وہ آدمی لرزتا ہے، ڈر جاتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بہترین آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے اس میں جا رہا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. آپ کی آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہے لن یصیبنا، ہرگز یہ مصیبت نہیں آئے گی. اللہ یہ نہیں بولا مصیبت نہیں آئے گی، اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں ہرگز مصیبت نہیں آئے گی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی مصیبت آئے گی جو ہماری تقدیر میں لائی گئی. ہماری تقدیر میں اللہ جو لکھا ہے وہی آنے والا ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. بھائیو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. آج کچھ لوگ اتنا بڑا گناہ کرنے والا کہ جا رہا ہے بلی آئی، بلی راستے کسی کے سامنے سے گزر گئی، فوراً گاڑی کو بریک مار جاتا، گاڑی بریک، پھر وہاں سے پھٹ جاتا. کیا ہوا بھائی؟ بلی آئی، یہ بلی آئی، کام نہیں بنتا، جانا اچھا نہیں. بلی
بتاؤ بلی کا جھولا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن صحابی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا ابو ہریرہ، اے بلی کے پاس بھائیو کتا نجس جانور، خنزیر نجس جانور ہے، سامنے سے گزر جائے چل جائے، بلی گزر جائے کیا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ سمجھا؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. اتنا ہی نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ نے صحابی کا نام سنا، عشرہ مبشرہ میں 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. ان 10 صحابہ میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک جنگ کو جانے کے لیے پوری تیاری کی، سواری پر بیٹھ گئے، جنگ کے لیے نکلنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ابھی جانا ہی ہے، کچھ ہرن بھاگتے آئے، کچھ ہرن بھاگتے بھی آئے، پھر واپس لوٹ گئے. لشکر میں ایک آدمی نے کہا یا سعد انزل اصلح اللہ، ایسا سواری سے اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کیا آپ نے ایک ہرن پال لیا؟ یہ جو ہرن آ کے جو ہرن واپس چلے گئے نا، ہرن میں آنے جانے سے آپ نے پال لیا؟ کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے ہم اندازہ لیتے ہیں، اس سے ہم شگون لیتے ہیں، اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اطیروا الشرک، اطیروا الشرک، اطیروا الشرک، بشمول شرک، خالق شرک، فال لینا شرک. پیارے نبی نے بھی بولے آپ ایک حدیث آپ کی گوشے گزار ہے، میں اپنے بات کو خطب میں دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حشر کا منظر مجھے بتایا گیا، میدان محشر مجھے بتایا گیا. میں نے دیکھا ایک نبی آیا، ان کے ماننے والے کا دیکھا، ایک دو آدمی. پھر اس کے بعد میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ماننے والوں کی بڑی جماعت. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایسے نبی کو دیکھا، اس نبی کے ماننے والے کوئی نہیں. اس کے بعد میں ایک نبی کو دیکھا، ایک بڑی جماعت نظر آئی، ایک بڑی جماعت نظر آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں سمجھتا یہ میری امت ہے، میری امت ہے. نبی سے کہا گیا آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بڑی جماعت بتائی گئی، بڑی جماعت بتائی گئی. پیارے نبی سے کہا گیا آپ کی امت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی امت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے میری جماعت دیکھا میری امت کی. مجھ سے کہا گیا نبی کی جو امت ہے، نبی کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہیں. نبی کی امت میں ایسے 70,000 خوش نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب جنت میں جانے والے ہیں. پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، ان کے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کچھ اوصاف بیان فرمائے. ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے ولا یتطیرون، بشگونی نہیں لیتے، نبوت کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات ہے جو ہوگا جو یہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے. آپ کو اجازت دے دیتا کہ بس اسی جو آج کے جمعہ کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ فی نفسہ ہی اپنی فضیلت والا ہے، اپنی نوسط والا ہے. ہماری جاہلیت کی جو فاسد خلق خیالات باطل خارج اس کی کچھ نشاندہی کیا جو بہت ہی گرامی ہے. ان ساری رسومات، ان توہمات، ان وساوس سے ہمیں بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہترین لوگ ہیں،
آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، آپ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ کے ساتھ ایمان رکھو، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دعوت مشن کو جاری رکھنا ہے، معاشرے میں خیر کو روک دینا ہے، اور معاشرے میں جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو رسومات نظر آتے ہیں، ان کا سچے بات آنے کے لیے مقدور کوشش کرنا چاہیے کہ امت محمدیہ کی ذمہ داری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے تمام لوگوں کو اے اللہ اعمال خیر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تیری ذات میں کامل ایمان رکھنے، توکل اور بھروسہ رکھنے کی اور اسلامی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار معاشرے میں جو بالکل سفر کے رہنے کے متعلق جو فاسد عقائد رکھے ہوئے غلط عقیدے رکھے ہوئے اللہ ان لوگوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے، ان رسومات کی توہمات سے بچنے کی اللہ ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔